حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ، بلا شبہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور نہ ٹو لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4917۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4918۔ جناب حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو آدمیوں میں صلح کرانے کی خاطر بات بنا کر کہی ہو، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ احمد بن محمد اور مسدد کی روایت کے الفاظ ہیں، جس نے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے بھلی بات کہی یا پہنچائی وہ جھوٹا نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4920۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی کہیں اجازت دی ہو مگر 3 مواقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ایسے آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بناتا ہو اور اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کے کچھ نہ ہو، اور جو شخص لڑائی میں کوئی بات بنائے، اور شوہر جو اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات بنائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4921۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی اس صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر اسی طرح تشریف فرما ہوئے تھے جیسے تم یعنی خالد بن زکوان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ تو انصار کی چھوٹی بچیاں اپنے اپنے دف بجانے لگیں اور میرے ان آبا کا ذکر کرنے لگیں جو بدر میں شہید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بچی نے کہا، اور ہم میں ایسا نبی ہے جو کل آئندہ کی بات جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4922۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجڑے بننے والے مردوں اور مردانہ انداز اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا، انہیں اپنے گھروں سے نکال باہر کرو اور فلاں فلاں ہجڑے کو باہر نکال دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4930۔